ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کریں جہاں ملک کی بڑی بڑی کمپنیاں اچانک اربوں روپے کے منافع چھاپ رہی ہیں۔ ان کے خاتوں میں پیسوں کی ریل پیل ہے، لیکن دوسری طرف سرمایہ کار خوف کے مارے اپنے شیئرز بیچنے کے لیے یعنی اس سیل کے بٹن پر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا بحران آ گیا ہو۔ بالکل، یہ ایک عجیب سا تضاد ہے۔ ہاں نا، یہ منافع اور مارکیٹ کے خوف کے درمیان کی جو لڑائی ہے، بالکل وہی آج ہم نے پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی PSX میں دیکھی ہے۔ اس گہرے تجزیے میں اگر ہم آج کے دن کا آغاز دیکھیں تو وہ ایک بڑا ہی زبردست اور خوشگوار گیپ اپ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، جس نے عالمی منڈیوں کو ایک سٹیبلٹی یا استحکام فراہم کیا۔ صحیح، اور اس کا سیدھا اثر ہماری مارکیٹ پر پڑا۔ انڈیکس سیدھے 3101 پوائنٹس کی ایک دیو ہائیکل چھلانگ لگا کر 17,75,298.12 کی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ارے واہ، 175,000 کراس کر لیا۔ ہاں، لیکن یہاں سے کہانی ایک بڑا ہی سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ دن کے اختتام تک مارکیٹ اپنے اس انٹراڈے ہائی سے 2,142 پوائنٹس نیچے گر کر 1,73,155.79 پر بند ہوتی ہے۔ باپ رے، 2,142 پوائنٹس کی گراوٹ؟ بالکل۔ حالانکہ اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو دن کا اختتام 959.09 پوائنٹس، جو کہ تقریباً 0.56% بنتا ہے، اس کے اضافے پر ہی ہوا۔ لیکن وہ جو 2,142 پوائنٹس کی سیدھی گراوٹ تھی نا، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ بالکل ایک ایسے رولر کوسٹر جیسا تھا جو اپنے سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر ڈر کے مارے پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اتنی بڑی اڑان اور پھر اچانک یہ شدید گھبراہٹ، اس پس پردہ آخر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 2,142 پوائنٹس کی تیزی سے گراوٹ آئی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان نمبر سے نکل کر مارکیٹ کی نفسیات کو دیکھنا ہوگا اور ان جیو پولیٹیکل سہیوگوں کو دیکھنا ہوگا جو اس وقت منڈیوں پر منڈلا رہے ہیں۔ جب مارکیٹ 17,500 کی اتنی بلندی پر ہوتی ہے تو کیپٹل یا سرمایہ کار کا ذہن بڑا حساس ہوتا ہے۔ اسے کوئی بھی منفی خبر فوراً محتاط کر دیتی ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں ایک فیئر ایلیمنٹ یعنی خوف کا عنصر غالب ہے۔ وجہ؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ کی مزاحمت یعنی ٹرمپس ریزسٹنس سے جڑی خبریں، اور دوسری طرف سب سے بڑی وجہ وہ عالمی سیز فائر ہے جس کی ڈیڈ لائن کل ختم ہونے والی ہے۔ اچھا، کل ڈیڈ لائن ہے؟ جی، اور سرمایہ کو غیر یقینی صورتحال سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ مارکیٹ کو یہ نہیں معلوم کہ کل اس سیز فائر میں توسیع ہوگی یا اچانک دوبارہ سے تنازعات کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہی وہ جیو پولیٹیکل خوف ہے جس نے مارکیٹ کو آج اس بلند ترین سطح پر ٹکنے نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف مقامی خبروں کے قیدی نہیں رہے۔ اگر ہم اس عالمی سیاسی صورتحال کو تھوڑا مزید کھول کر دیکھیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے باقاعدہ میز سج چکی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹہل کوئی وفود وہاں نہیں پہنچے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی واضح ٹائم لائن یا شیڈیول ہی موجود نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کب شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے۔ مارکیٹ تو ڈیڈ لائنز پر چلتی ہے نا، اور یہاں کوئی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اور اگر ہم اس کو نہایت غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان مذاکرات کی راہ میں ایک بہت بڑی اور ٹھوس رکاوٹ موجود ہے، اور وہ ہے امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں، یا جسے US بلاکیڈ کہا جا رہا ہے۔ US بلاکیڈ۔ خبروں کے مطابق ایران کا یہ بنیادی مطالبہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ان امریکی پابندیوں کو ہٹایا جائے۔ اب ذرا اس کے معاشی پہلو کو سمجھیں۔ بلاکیڈ صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سپلائی چینز کو روکتا ہے، ادائیگیوں کے نظام کو منجمد کر دیتا ہے۔ ایک طرف پابندی ہٹانے کی شرط ہے اور دوسری طرف کل ختم ہونے والی سیز فائر کا دباؤ۔ فریقین کے درمیان یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ مارکیٹ کے لیے ایک اندھی کھائی کی طرح ہے۔ جب تک ان معاملات میں کوئی واضح روڈ میپ سامنے نہیں آتا، یہ خوف مارکیٹ کو مکمل طور پر یرغمال بنائے رکھے گا۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مان لیا کہ عالمی سطح پر مذاکرات اور سیز فائر کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن کیا ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے اندر 2100 پوائنٹس کی گراوٹ صرف ان عالمی خبروں کا نتیجہ ہو سکتی ہے، یا مارکیٹ کے اندرونی نظام میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس آگ کو مزید بھڑکا رہا ہے؟
یہ بہت ہی زبردست اور ٹیکنیکل سوال ہے۔ مارکیٹ میں واقعی ایک اندرونی میکانزم اس وقت پوری طاقت سے متحرک ہے، اور وہ ہے رول اوور سیٹلمنٹ کا ہفتہ۔ اوہ اچھا، رول اوور ویک۔ جی، آج اس ہفتے کا دوسرا دن تھا اور ابھی مزید 3 دن باقی ہیں۔ اب جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ فیوچرز کنٹریکٹ ایک مکان کے کرائے کے معاہدے کی طرح ہے جو 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ رول اوور ہفتے میں مارکیٹ کے تمام کھلاڑیوں کے یہ معاہدے ایک ساتھ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اگلے مہینے کے لیے اس معاہدے کو آگے بڑھائیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے یا مارکیٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اس سے بہت اتار چڑھاؤ آتا ہوگا۔ بالکل، یہ جو ایک ساتھ خرید و فروخت اور پوزیشنز بدلنے کی بھگداڑ مچتی ہے نا، یہ مارکیٹ میں قدرتی طور پر ایک شدید اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلٹی پیدا کرتی ہے۔ تو جب آپ ایک طرف رول اوور ہفتے کا یہ ٹیکنیکل دباؤ رکھتے ہیں اور دوسری طرف سیز فائر ختم ہونے جیسی خبریں، تو یہ دونوں مل کر ایک دھماکہ خیز کیمیکل ری ایکشن بناتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھی وہ 2142 پوائنٹس کی گراوٹ۔ یہ تشبیہ واقعی بہت واضح ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مارکیٹ کا رد عمل اتنا شدید کیوں تھا، لیکن جب ہم خوف اور گھبراہٹ کی بات کرتے ہیں تو اعداد و شمار بعض اوقات ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ میں نے جب آج مارکیٹ کی وسعت اور سیکٹرز کی کارکردگی کا ڈیٹا دیکھا تو وہ اس خوف کے بیانیے سے کچھ متصادم لگا۔ آج آل شیئرز میں مجموعی طور پر 489 کمپنیوں کے حصوں میں کاروبار ہوا، جو گزشتہ روز 488 تھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 489 میں سے 289 کمپنیوں کے حصوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 165 میں کمی آئی اور 45 میں استحکام رہا۔ یعنی مارکیٹ میں گرنے والی کمپنیوں کے مقابلے میں بڑھنے والی کمپنیوں کی تعداد واضح طور پر زیادہ تھی۔ اسکرین پر سبز رنگ زیادہ تھا۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر صرف KSE 100 انڈیکس کی 100 کمپنیوں کی بات کریں تو وہاں بھی 62 کمپنیوں میں اضافہ ہوا، 36 میں کمی اور 2 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اگر 100 میں سے 62 بڑی کمپنیاں اوپر جا رہی ہیں تو پھر یہ خوف کہاں چھپا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ڈیٹا کو صرف سطح سے نہیں بلکہ گہرائی سے پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر کمپنیاں گرین یعنی سبز نشان میں بند ہوئیں، لیکن مارکیٹ کا اصل موڈ حجم یا جسے ہم والیومز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ والیوم سے؟ ہاں، اگر آپ والیومز کا تجزیہ کریں تو وہ خوف جس کا ہم ذکر کر رہے تھے بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پورے بازار کا مجموعی حجم آج 1.5% کم ہو کر 1.62 ارب شیئرز پر آ گیا، جو کہ پچھلے دن کتنا تھا؟ گزشتہ روز یہ 1.64 ارب تھا۔ اور سب سے اہم بات، جو 100 انڈیکس کا حجم ہے نا، جو بڑی اور مستحکم کمپنیوں کا حجم ہوتا ہے، وہ 59.60 کروڑ سے گر کر صرف 52.40 کروڑ شیئرز رہ گیا۔ اچھا، یعنی والیومز میں بڑی گراوٹ آئی ہے؟ بالکل، اور سودوں کی کل تعداد بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 745,377 سے نمایاں طور پر کم ہو کر 628,932 رہ گئی۔ مطلب دکانیں تو کھلی ہیں، سودے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بڑے خریدار غائب ہیں۔ ایک دم ٹھیک سمجھی آپ۔ حجام میں یہ کمی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اسمارٹ منی یا بڑے ادارے اور سرمایہ کار اس لوگ جارحانہ پوزیشنز لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ وہ سائیڈ لائن پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ رول اوور کا ہفتہ اور سیز فائر کی ڈیڈ لائن گزر جائے، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور جو لوگ اس وقت میدان میں موجود ہیں انہوں نے بہت چن کر سیکٹرز کا انتخاب کیا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق آج جن سیکٹرز نے مارکیٹ کو گرنے سے بچایا اور اسے لیڈ کیا، ان میں بینکس، OMCs یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز، ریفائنری، IT اور فارماسیوٹیکل سیکٹرز شامل ہیں۔ جی ہاں، اس کا منفی اثر ڈالا اور ENP یعنی ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر نے 71 پوائنٹس منفی کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بینکس، سیکیورٹیز اور کیمیکل سیکٹرز بھی مارکیٹ کے لیے بوجھ بنے رہے۔ بالکل صحیح انالیسس ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سیمنٹ اور ENP میں اتنی مایوسی کیوں ہے جبکہ بینکس اور ریفائنری اڑان بھر رہے ہیں؟ اس تفریق کی بنیاد کارپوریٹ نتائج یعنی کمپنیوں کی کمائی اور معیشتی پالیسیز میں چھپی ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کے دباؤ کی ایک خاص ٹیکنیکل وجہ ہے جس پر ہم آگے چل کر شرح سود کے تناظر میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ریفائنری اور بینکنگ سیکٹر میں جو تیزی تھی اس کی وجہ کوئی قیاس آرائی نہیں تھی۔ تو کیا تھا؟ ان کے وہ شاندار اور ٹھوس مالیاتی نتائج تھے جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔
ارے واہ، یہاں سے گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم سیمنٹ اور ENP کی سوداسی کو چھوڑ کر مارکیٹ کے ان ہیروز کی طرف آتے ہیں جنہوں نے اس ہنگامہ خیز اور خوفناک ماحول میں بھی غیر معمولی منافع کمائے۔ ہم نے شروع میں جس تضاد کا ذکر کیا تھا اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان ریفائنری یعنی PRL ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام ٹرن اراؤنڈ نہیں ہے، یہ نمبرز تو ذہن کو چکر دینے والے ہیں۔ واقعی پاکستان ریفائنری کے نمبرز کسی معیشتی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ آپ سنیے، انہوں نے 9 مہینے کے عرصے میں 12 ارب روپے سے زائد کا خالص منافع یعنی پروفٹ آفٹر ٹیکس ظاہر کیا ہے۔ 12 ارب روپے؟ ہاں، اور ذرا اس کا موازنہ پچھلے سال سے کریں۔ بالکل اسی عرصے میں کمپنی کو 4 ارب 59 کروڑ روپے کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ مائی گاڈ، 4.5 ارب کے خسارے کی کھائی سے نکل کر 12 ارب کے منافع کے پہاڑ پر پہنچنا، یہ کیسے ہوا آخر؟ اس کے پیچھے آپ کو ریفائنری سیکٹر کی معیشیات کو سمجھنا ہوگا۔ ریفائنریز کا منافع گراس ریفائننگ مارجن یا GRM پر منحصر ہوتا ہے، یعنی وہ کم تیل کتنے میں خریدتے ہیں اور اسے صاف کر کے پیٹرول یا ڈیزل کتنے میں بیچتے ہیں۔ صحیح۔ جب بین الاقوامی منڈی میں کم تیل سستا ہوتا ہے اور مقامی مارکیٹ میں ان کی مصنوعات کی قیمتیں مستحکم رہتی ہیں اور ساتھ ہی روپے کی قدر میں استحکام آتا ہے تو ان کا مارجن اچانک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سارے فیکٹرز میچ کر گئے۔ بالکل، یہی وہ بونانزا تھا جس نے نہ صرف PRL بلکہ پورے ریفائنری سیکٹر میں ایک زبردست مثبت رجحان پیدا کیا اور سائیڈ لائن پر بیٹھے سرمایہ کاروں کو بھی خریداری پر مجبور کر دیا۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ آخر یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اور صرف ریفائنری ہی نہیں، PTCL کی کہانی بھی اسی پیٹرن کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر تو عام طور پر کیپٹل انٹینسو ہوتا ہے نا، یعنی اس میں بہت زیادہ سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ پہلے کوارٹر کے نتائج کے مطابق PTCL نے 3 ارب 2 لاکھ روپے کا شاندار منافع کمایا ہے، جبکہ اگر پچھلے سال کے پہلے کوارٹر کو دیکھیں تو انہیں 3 ارب 9 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، خسارے سے نکل کر 3 ارب کے منافع میں آنا واقعی مارکیٹ میں اعتماد بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الائیڈ بینک یعنی ABL نے بھی اپنے شاندار نتائج کا اعلان کیا۔ حالانکہ ان کے منافع میں 2% کی معمولی سی کمی ضرور آئی ہے، جو 8 ارب 48 کروڑ سے کم ہو کر 8 ارب 1 کروڑ روپے رہ گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کمی کو ایک زبردست فیصلے سے چھپا لیا۔ جی ہاں، اور وہ زبردست فیصلہ تھا ان کا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ۔ منافع میں اس معمولی کمی کے باوجود الائیڈ بینک نے پہلے کوارٹر کے لیے 7 روپے کا شاندار کیش ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ 7 روپے، ناٹ بیڈ۔ اور یاد رکھیں، جب مارکیٹ میں جیو پالیٹیکل خوف ہو اور رول اوور کی والیٹیلیٹی ہو تو سرمایہ کار کے لیے کیش ڈیویڈنڈ اندھیرے میں ایک روشنی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کے پاس حقیقت میں اتنا کیش موجود ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز میں بانٹ سکیں۔ بالکل، اور جب ڈیویڈنڈ کی بات ہو اور ہم نیشنل بینک یعنی NBP کے اس مشہور زمانہ بمپر پے آؤٹ کے معاملے کا ذکر نہ کریں تو یہ بالکل ناانصافی ہوگی۔ مارکیٹ میں بہت سے سرمایہ کاروں نے نیشنل بینک کے اس اعلان پر دھڑا دھڑ خریداری کی تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ڈیویڈنڈ کی امید پر اپنا سرمایہ لگایا، ان کا کیا بنے گا؟ وہ یہ رقم کب وصول کریں گے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں بہت سے نئے سرمایہ کار پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیشنل بینک کے بورڈ نے 35 روپے فی شیئر ڈیویڈنڈ کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ 35 روپے فی شیئر، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کو اپنے کھاتوں سے تقریباً 18 سے 19 ارب روپے کی خاطر رقم نکال کر سرمایہ کاروں کو ادا کرنی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مگر ہے۔ نیشنل بینک ایک پبلک سیکٹر کمپنی ہے، یہ حکومت کے ماتحت آتی ہے۔ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی کے لیے صرف بورڈ کی منظوری کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ سے حتمی منظوری درکار ہوتی ہے۔ تو معاملہ وہاں اٹکا ہوا ہے۔ بالکل، اب وہ 18-19 ارب روپے اس منظوری کے انتظار میں ایک طرح سے رکے ہوئے ہیں۔ جن سرمایہ کاروں نے اس ڈیویڈنڈ کے لیے خریداری کی ہے انہیں اب صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ حکومت کی منظوری ملنے کے بعد ہی یہ ڈیویڈنڈ ڈسپیچ ہوگا۔ صحیح،
یہ تو ہو گئی انفرادی سٹاکس کی کہانی کہ کس نے کتنا کمایا اور کتنا بانٹا۔ اب ذرا اس گفتگو کا رخ سرمایہ کاروں کے عملی اقدامات کی طرف موڑتے ہیں کہ ان حالات میں اس رولر کوسٹر میں آخر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ آگے کچھ انتہائی اہم معیشتی اعلانات ہونے والے ہیں، جیسے کہ 27 اپریل کو اسٹیٹ بینک کا فیصلہ۔ بالکل، 27 اپریل کی تاریخ مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا کیٹلسٹ ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اب یہاں مارکیٹ کی نفسیات سمجھیں۔ مارکیٹ نے شرح سود میں 1% اضافے کو پہلے ہی ڈسکاؤنٹ کر لیا ہے۔ ڈسکاؤنٹ کرنے کا مطلب؟ ڈسکاؤنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے کھلاڑیوں نے یہ مان لیا ہے کہ 1% اضافہ تو ہوگا ہی، اور انہوں نے شیئرز کی قیمتوں کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ لیکن اگر اسٹیٹ بینک اس 1% کی توقع سے زیادہ کچھ کر دیتا ہے تو یہ مارکیٹ کے لیے ایک زوردار جھٹکا ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہی وہ وجہ ہے جس نے آج سیمنٹ سیکٹر کو ڈبو دیا تھا، جس نے 56 پوائنٹس منفی کنٹریبیوٹ کیے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ سیمنٹ سیکٹر ایک انتہائی لیوریجڈ سیکٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کمپنیوں کے پلانٹس اور آپریشنز چلانے کے لیے بینکوں سے بھاری قرضے لیے گئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر شرح سود توقع سے زیادہ بڑھتی ہیں تو ان کمپنیوں کو اپنے قرضوں پر بہت زیادہ سود ادا کرنا پڑتا ہے، جو سیدھا ان کے منافع کو کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرح سود سے حساس سیکٹرز جیسے سیمنٹ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ اور اگر ہم ان نمبرز اور بیسک اصولوں سے ہٹ کر آج کے مارکیٹ چارٹ کو دیکھیں تو جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان کے لیے ایک انتہائی پریشان کن اشارہ سامنے آیا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ مارکیٹ نے آج ڈیلی چارٹ پر ایک شوٹنگ سٹار کینڈل بنائی ہے۔ جی، اور جو سرمایہ کار اس ٹیکنیکل اصطلاح سے ناواقف ہیں ان کے لیے اس کینڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ کی پوری نفسیات بیان کر دیتی ہے۔ تھوڑا واضح کریں اسے۔ شوٹنگ سٹار کی شکل ایک ایسی کینڈل ہوتی ہے جس کی اوپر کی دم یعنی وک بہت لمبی ہوتی ہے اور نیچے کا جسم یا باڈی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے خریداروں کی ایک فوج پوری طاقت لگا کر ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھے، انڈیکس کو 17,500 تک لے جائے، اور پھر لیکن چوٹی پر پہنچتے ہی ان کا سارا گولا بارود ختم ہو جائے اور وہاں بیٹھے بیچنے والے یا سیلرز اتنے حاوی ہو جائیں کہ وہ اس فوج کو بآسانی دھکا دے کر واپس نیچے پھینکیں۔ اف، یہ تو ایک مکمل شکست کا منظر ہے۔ ٹیکنیکل اعتبار سے بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ شوٹنگ سٹار ایک واضح بیرش یا منڈی کا سگنل ہے۔ یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اوپر کی سطح پر مارکیٹ میں مزید اوپر جانے کی طاقت نہیں ہے اور سیلنگ پریشر خریداروں کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہیں سے خطرات کا انتظام یا رسک مینجمنٹ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو پھر جو سرمایہ کار اس وقت اسکرین پر سرخ رنگ دیکھ رہے ہیں، جو نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ بہت سے لوگوں کے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہوگا کہ واہ، شیئر سستے ہو گئے ہیں، میں مزید خرید کر اپنی ایوریج کم کر لوں۔ کیا یہ اس وقت صحیح حکمت عملی ہے؟ یہ اس وقت مارکیٹ کا سب سے خطرناک جال ہے۔ جو سرمایہ کار اس وقت نقصان میں ہیں ان کے لیے پہلا اور سب سے سخت مشورہ یہی ہے کہ اس رول اوور ہفتے کے دوران، جب مارکیٹ پہلے ہی اتنی غیر مستحکم ہے، جلد بازی میں مزید خریداری کر کے اپنی خریداری کی اوسط قیمت کم کرنے یعنی ایوریج ڈاؤن کرنے سے سختی سے گریز کریں۔ یعنی ایوریج ڈاؤن بالکل نہیں کرنا؟ بالکل نہیں۔ رول اوور ہفتے کے ابھی 3 دن باقی ہیں اور والیٹیلیٹی مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس وقت ویٹ فار کنفرمیشن یعنی حالات کے واضح ہونے کا انتظار کرنا ہی سب سے عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ تو کل کے لیے ہمارے لیولز کیا ہونے چاہیے؟ اب کل مارکیٹ کھلنے پر 2 واضح صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں اور سرمایہ کاروں کو ان دونوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر تو کل مارکیٹ کھلنے کے بعد 1,74,500 پوائنٹس کی اہم سطح سے اوپر جاتی ہے اور وہاں برقرار رہتی ہے تو یہ اس شوٹنگ سٹار کے خوفناک اثر کو زائل کر دے گا اور ٹیکنیکل ماہرین اسے ایک بلش سینٹیمنٹ یا تیزی کا اشارہ سمجھیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ لیکن، اور یہ بہت اہم ہے، اگر مارکیٹ آج کی کلوزنگ سے 1,000 سے 1,500 پوائنٹس نیچے کھلتی ہے تو یہ ایک انتہائی شدید مندی کا کنفرم اشارہ ہوگا۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا اسٹریٹجی ہو؟ ایسی صورتحال میں سرمایہ کاروں کو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھنا ہوگا،
जहां मुनाफा नजर आ रहा हो वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, अपनी पोजीशंस को हल्का करना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने सरमाए को मजीद डूबने से बचाने के लिए स्टॉप लॉस का बेरहमी से इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी हो जाएगा। सही। लेकिन क्या कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें होल्ड किया जा सकता है? हाँ, इस पूरी हिकमत अमली में एक इस्तिस्ना ज़रूर है। वो शेयर्स जिनकी बुनियादें यानी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, जैसे हमने PRL और PTCL की बात की, जिन्होंने तारीखी मुनाफा दिया है, उन्हें तवील मुद्दत के लिए होल्ड किया जा सकता है। और नेशनल बैंक या एलाइड बैंक जैसे स्टॉक्स जो आपको बाकायदगी से डिविडेंड देने की सलाहियत रखते हैं, वो इस गिरती हुई मार्केट में भी आपके पोर्टफोलियो को एक सहारा और इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं। ये वाकई बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली सूरत हाल है। अगर हम आज की इस पूरी बहस को समेटें तो हम एक अजीब दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में PRL जैसी कंपनियां एक साल में 4.5 अरब के खसारे से निकलकर 12 अरब का शानदार मुनाफा कमा रही हैं। PTCL अरबों कमा रहा है, एलाइड बैंक डिविडेंड बांट रहा है। यानी अमली तौर पर कारोबार चल रहा है। बिल्कुल, कंपनियां पैसा बना रही हैं और माईशत के पहिए घूम रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ सीज़फायर, ब्लॉकेड और रोल ओवर जैसे जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल खौफ इस कदर हावी हैं कि वो इन अरबों के मुनाफे को नज़रअंदाज करके मार्केट को महज चंद घंटों में 2100 पॉइंट्स नीचे गिराने की ताकत रखते हैं। यही तो सबसे हैरानकुन बात है। तो क्या हम बाहैसियत सरमायाकार एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां कॉर्पोरेट सेक्टर के इन शानदार और ठोस माइशी नताइज और बैनुल-अक़वामी जियोपॉलिटिकल खौफ के दरमियान एक मुस्तकिल और ना ख़त्म होने वाली रस्साकशी जारी रहेगी? क्या वाकई आलमी मंडियों और हमारी मकामी मार्केट ने इस सियासी, आलमी और मकामी गैर यकीनी को एक नया मामूल यानी न्यू नॉर्मल के तौर पर कबूल कर लिया है, जिस पर वो महज टेक्निकल लेवल्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स और रोल ओवर वीक्स की बुनियाद पर अपना रोजमर्रा का रद्द अमल देती रहेंगी और हकीकत में क्या हो रहा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? ये वो बुनियादी और छुपता हुआ सवाल है जो अब हर उस शख्स को अपने आप से पूछना पड़ेगा जो इस मार्केट में अपना सरमाया लगाता है। क्योंकि कागजी आदादोशुमार तो शानदार और मुनाफा बख्श हैं, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि खौफ के साए इन आदादोशुमार से कहीं ज़्यादा तवील और गहरे होते हैं। और यही वो नफसियाती और माशियाती कशमकश है जो इस वक्त आलमी और ख़ास तौर पर हमारी मकामी मार्केटों की असल पहचान बन चुकी है।